تو ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا جس پر ہاتھ سے کچھ لکھا ہوا ہے، دیکھنے میں تو کچھ خاص نہیں لگتا ہے نا، لیکن کیا ہو اگر ہم کہیں کہ اس چھوٹی سی بے ترتیب سی لگنے والی فہرست میں جدید ٹپ کی ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے؟ پہلی نظر میں یہ کسی کلینک یا شاید کسی اسٹور روم کی انوینٹری لسٹ لگتی ہے۔ عنوان بھی بہت سیدھا سادہ ہے، فریج آئٹمز۔ کچھ نام شاید سنے ہوئے لگیں گے، کچھ بالکل اجنبی۔ یہ بالکل ویسی ہی ایک چیز ہے جسے ہم اکثر دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہی تو اصل بات ہے، اس عام سی دکھنے والی لسٹ میں ایک پورا نظام، ایک پوری کہانی پوشیدہ ہے۔ تو چلیں اس معمے کی تہیں ایک ایک کر کے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ان ناموں سے جو شاید سب سے زیادہ جانے پہچانے ہیں۔ فہرست میں سب سے اوپر ہی ایک نام نظر آتا ہے جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے، اوزیمپک۔ ذیابیطس کے علاج اور وزن کم کرنے کے حوالے سے اس کا بہت چرچا ہے، تو یہ ہماری اس کہانی کو شروع کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس لسٹ پر ذیابیطس کی جتنی بھی دوائیں ہیں وہ سب ایک ہی طرح سے کام نہیں کرتی۔ اوزیمپک کیسی دوائیں، جنہیں GLP-1 ایگونسٹ کہتے ہیں، وہ جسم کو خود انسولین بنانے کے لیے اکساتی ہیں۔ دوسری طرف لینٹس جیسی انسولین ہیں جو جسم کو براہ راست وہی چیز فراہم کرتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ مطلب منزل ایک ہی ہے لیکن راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ لیکن اوزیمپک تو کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ جیسے جیسے ہم اس لسٹ میں نیچے کی طرف جاتے ہیں، ایک چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ فریج انسولین سے بھرا پڑا ہے۔ لینٹس، نووو مکس، نووو ریپڈ، ہمالاگ ناموں کی ایک لمبی قطار ہے۔ یہ صرف ایک یا دو نہیں بلکہ انسولین کا ایک پورا ذخیرہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی ساری قسموں کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسولین آخر کرتی کیا ہے۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں انسولین ایک چابی کی طرح ہے۔ یہ ہمارے جسم کے خلیوں کے تالے کھولتی ہے تاکہ خون میں موجود شوگر یعنی گلوکوز توانائی بننے کے لیے ان خلیوں کے اندر جا سکے۔ اگر یہ چابی نہ ہو یا ٹھیک سے کام نہ کرے تو شوگر خون میں ہی جمع ہوتی رہتی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو پھر اتنی قسمیں کیوں؟ آئیے اسے ایک گاڑی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ لمبی مدت تک کام کرنے والی انسولین جیسے کہ لینٹس، اسے گاڑی کا کروز کنٹرول سمجھ لیں۔ یہ سسٹم میں شوگر لیول کو سارا دن ایک خاص سطح پر مستحکم رکھتی ہے۔ اور پھر آتی ہے تیز کام کرنے والی انسولین جیسے ہیومالاگ، یہ ہے گاڑی کا ایکسلریٹر۔ جب کھانا کھایا جاتا ہے تو شوگر ایک دم سے بڑھتی ہے، ٹھیک؟ تو اس اضافے کو فوراً قابو کرنے کے لیے یہ ایکسلریٹر استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک بہترین کنٹرول سسٹم بناتے ہیں۔ اب تک تو ہم ایک دائمی بیماری کے روزمرہ کے انتظام کی بات کر رہے تھے، لیکن اب یہ فہرست ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اب تک کی پوری کہانی ذیابیطس اور اس کے علاج کے گرد گھوم رہی تھی، لیکن اس لسٹ کا آخری آئٹم وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جی بالکل صحیح پڑا، فہرست کا آخری آئٹم ہے سانپ کے زہر کا اینٹی سیرم۔ ذرا سوچیں، ذیابیطس کی درجنوں دواؤں کے بیچ میں سانپ کے کاٹے کا علاج، آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اینٹی سیرم کوئی عام دوا نہیں ہے، یہ ایک ہنگامی علاج ہے جو زہریلے سانپ کے کاٹنے کی صورت میں جان بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ذیابیطس کے دواؤں کے ساتھ ایک ہی فریج میں ہونا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ اس جگہ کی کہانی سناتا ہے جہاں یہ فریج موجود ہے۔ شاید یہ کوئی دور دراز کا دیہی کلینک ہے جہاں ذیابیطس جیسی دائمی بیماریوں کے ساتھ ساتھ سانپ کا کاٹنا بھی ایک حقیقی اور فوری خطرہ ہے، اور وہاں کے عملے کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو اب جب سارے ٹکڑے جڑ چکے ہیں، چلیں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، پوری کہانی ایک نظر میں کتنی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک ہی چھوٹی سی لسٹ ہمیں روزمرہ کی دائمی بیماری کے انتظام سے اٹھا کر ایک ایسی ایمرجنسی تک لے جاتی ہے جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہ جدید ٹپ کی وسعت اور اس کی پیچیدگی کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صرف کچھ دواؤں کی فہرست نہیں ہے، یہ دراصل صحت کے پورے نظام کی پیچیدگی کی ایک جھلک ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک ہی چھت کے نیچے روزمرہ کی بیماریوں کے صبر آزما علاج اور زندگی اور موت کی کشمکش والے ہنگامی حالات دونوں سے نمٹنے کی تیاری ہوتی ہے۔
اور آخر میں یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی شاپنگ لسٹس، ہمارے میز پر پڑے ہوئے نوٹس یا ہماری دواؤں کی الماری، ذرا سوچیں وہ ہماری زندگی، ہماری ترجیحات اور ہماری اپنی جدوجہد کے بارے میں کون سی انکہی کہانیاں سنا رہی ہیں۔